ایک ایسا عظیم بادشاہ جن کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی۔ اس طرح کی بادشاہت نہ کبھی کسی کو ملی تھی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوقات پر تھی۔ انسان، جنات، پریاں، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوق آپ کی تابع اور فرما بردار تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو بھی اس عظیم الشان بادشاہ کے تابع کر دیا تھا، اور ہوا اس عظیم الشان بادشاہ کا تخت لے کر چلا کرتی تھی۔ ان کے حکم سے جنات پل بھر میں سونے اور چاندی کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ جب یہ عظیم الشان بادشاہ سفر کا ارادہ کرتے تو ان کا تخت ہوا میں اڑتا اور پرندے ان پر سایہ کرتے اور دنیا کی ہر مخلوق آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتی۔ آپ کی صحبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی خدمت میں بیٹھنے والے ایک انسان جس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ دنیا کے دور دراز کسی بھی کونے میں سے کوئی بھی چیز اپنے اس عظیم الشان بادشاہ کی خدمت میں حاضر کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اور جو چیز بھی آپ چاہتے وہ پل بھر میں آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتی۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم اور دلکش بادشاہت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ رب العالمین مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو آج تک کسی کو نہ ملی ہو اور نہ کسی کو ملے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی اور آپ کو یہ بادشاہت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، یہ عظیم الشان بادشاہت اسی طرح چل رہی تھی کہ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ کی یہ ساری بادشاہت ختم ہو گئی اور آپ کا سب کچھ آپ سے چھن گیا، اور تمام مخلوقات جو کہ پہلے آپ کے حکم کی پابند تھی وہ سب آپ سے دور ہو گئی۔ اور وہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چھینی تھی؟ آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی کہ ہر مخلوق آپ کی تابع اور فرما بردار بن گئی تھی؟ پیارے دوستو، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو سکے، اور ہمارے نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی دلچسپ اور منفرد ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرمان تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم لکھا ہوا تھا، جس کی برکت سے انسان، حیوان، چرند پرند، جنوں پریاں سب کے سب آپ کے حکم کے پابند تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت ہی وسیع ہو گئی، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ معمول کے مطابق آپ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ آپ کی تشریف لے جانے کے بعد جنات کی دنیا کا ایک بادشاہ حمود لس کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے سبب اس بادشاہت کا نظام چل رہا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے، اور چلتے چلتے بنی اسرائیل کے ایک گھر کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ بہت ہی بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستخط دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر لازم ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میرا شوہر گھر میں نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ سے کہیں ایک سانپ نکلا اور آپ کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو وہ سانپ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس عورت کا شوہر یہ منظر دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ علیہ السلام نے قبول فرما لی۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کر لی اور 3 روز وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور ادھر وہ شیطان جس نے آپ کی انگوٹھی چرائی تھی
हमूद लैस आपके तख्त पर काबिज था और ये जिन्नात में से था। वो बदबख्त जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बनकर तख्त पर बैठा था, मगर जल्द ही इसकी हरकतों से लोगों को शक होने लगा कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। चुनाचे लोगों ने अपना शक दूर करने के लिए ये तदबीर सोची कि हमूद लैस को तौरात पढ़कर सुनाने के लिए कहा जाए। इस तरह वो जिन हमूद लैस तौरात ना पढ़ सका, तो उस वक्त दूसरे लोगों को तौरात पढ़ने का कहा गया, तो उन लोगों ने तौरात शरीफ पढ़ना शुरू कर दी। चुनाचे ये मंजर देखकर वो हमूद लैस शैतान घबरा गया और वो शैतान कलामे इलाही ना सुन सका और वहां से गायब हो गया। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को दरिया में फेंक दिया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रोज दरिया पर गए तो वहां चंद मछेरे मछलियां पकड़ रहे थे, तो आपने देखा तो आप भी एक आदमी के साथ मिलकर मछलियां पकड़ने लगे। कुदरत खुदाबंदी से उनके जाल में वही मछली फंस गई जिसने आपकी अंगूठी निगली थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से वो मछली पकाने के लिए खरीदी और घर लेकर आ गए और अपनी बीवी को दे दी। तो इस पर आपकी बीवी ने कहा कि इस मछली को आज शाम में पकाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का बिल्कुल भी इल्म न था कि आपकी अंगूठी इसी मछली के पेट में है। जब आपकी बीवी ने मछली का पेट चाक किया तो उससे अंगूठी बरामद हो गई। बीवी ने वो अंगूठी लाकर आपकी बारगाह में रखी और आपको दिखाई, तो आपने अंगूठी को देखते ही फौरन पहचान लिया कि ये वही अंगूठी है और आपने उस अंगूठी को फौरन अपनी उंगली में पहन लिया। चुनाचे अंगूठी के हासिल होते ही आपका तख्त व ताज आपको वापस मिल गया और आपने उसे अल्लाह तबारक व तआला का एक इम्तिहान समझा, जिसमें आप पूरे उतरे और पहले की तरह आपको हुकूमत वापस मिल गई और ये तमाम बादशाहत का निजाम दोबारा शान व शौकत के साथ चलने लगा।